آج ہم آپ کو ایسی خبر سنانے والے ہیں جو ابھی شاید کسی میڈیا فورم پر آپ کو نہیں ملے گی کہ نون سے شین آخر کیسے جدا ہوگی۔ نواز اور شہباز میں اختلافات اس وقت سے شروع ہو گئے تھے جب سے پارٹی میں مریم کا اثر و رسوخ زیادہ ہو رہا تھا۔ کچھ روز قبل فیصل واؤڈا نے انکشاف کیا کہ شاہد خاقان عباسی قومی اسمبلی کی نشست سے مستعفی ہونے والے ہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان سحر شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایسی خبر سنانے والے ہیں جو ابھی شاید کسی میڈیا فورم پر آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ بادشاہ سلامت نواز شریف نے اپنی لاڈلی شہزادی مریم نواز کو سلطنت نون لیگ میں چیف آرگنائزر کا عہدہ دے دیا ہے، جس کے ساتھ ہی بادشاہ سلامت نے مریم کے اکلوتے بیٹے جنید صفدر کو اپنی والدہ کا معاون خصوصی مقرر کر کے پاکستان روانہ کر دیا، جبکہ اس فیصلے کو پاکستان کی سینئر قیادت میں پذیرائی نہیں ملی تو جنید صفدر کو کہنا پڑا کہ وہ تو لاہور کی ٹھنڈ انجوائے کرنے برطانیہ سے پاکستان آئے ہیں۔ بڑے بڑے خاندانوں اور بڑی بڑی سیاسی جماعتوں میں حقائق کو کوڑے کرکٹ کی طرح ایسے ہی کارپٹ کے نیچے چھپایا جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کب تک؟ لوگ اتنے بھی بے وقوف نہیں جتنا کہ آل شریف انہیں سمجھتی ہے۔ مریم کا پارٹی میں بڑھتا اثر و رسوخ شہباز شریف اور حمزہ سمیت نواز شریف کے قریبی ساتھیوں کو بھی گوارا نہیں، جن میں شاہد خاقان عباسی، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ بھی شامل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنید صفدر کی نیپیاں بدلنے کے بعد مستقبل میں اس کی ڈکٹیشن پر سیاست کرنے کو تیار نہیں۔ اس کا اظہار وہ نواز شریف سے کئی موقعوں پر کر چکے ہیں۔ اس معاملے میں تو پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ بھی پیچھے نہیں رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ اقتدار اور اختیارات اپنے خاندان سے باہر نہیں جانے دیتی، حالانکہ پیپلز پارٹی بھی موروثی سیاست کو بھٹو اور زرداریوں کا حق سمجھتی ہے۔ بہرحال ہم نے دیکھا ہے کہ پی ڈی ایم اتحاد سے بننے والی حکومت میں شاہد خاقان عباسی شہباز کابینہ سے دور دور ہی رہے، جس کی وجہ بھی جلد سامنے آنے والی ہے۔ لیکن ناظرین، آپ کو تھوڑا سا ماضی قریب میں لے کر جانا چاہتی ہوں، پھر یہ گتھی بھی اپنے آپ سلجھ جائے گی کہ نون سے شین آخر کیسے جدا ہوگی۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ مسلم لیگ عوامی کے چیئرمین، جو خود کو ایک سیٹ کا لیڈر کہتے ہیں، اپنی سیاسی پیش گوئیوں کی وجہ سے میڈیا کے ہاٹ فیورٹ سیاستدان سمجھے جاتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں پنڈی بوائے شیخ رشید صاحب کی۔ رجیم چینج آپریشن اور امپورٹڈ اتحاد سے پہلے ہمیں اکثر شیخ رشید بھی یہ کہتے نظر آتے تھے کہ دسمبر میں نون سے شین الگ ہو جائے گی، کبھی کہتے تھے کہ جنوری میں الگ ہو جائے گی، پھر انہوں نے فروری 2022 کی تاریخ بھی دے ڈالی، لیکن ایسا ہوتا نظر نہ آیا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ جب شیخ رشید کہتے تھے کہ نون سے شین الگ ہونے والی ہے تو عام تاثر یہی تھا کہ شیخ رشید نواز شریف اور شہباز شریف کے الگ ہونے کی بات کرتے ہیں، اور ایسا اس لیے بھی تھا کہ نواز اور شہباز میں اختلافات اس وقت سے شروع ہو گئے تھے جب سے پارٹی میں مریم کا اثر و رسوخ زیادہ ہو رہا تھا۔ لہٰذا شیخ رشید کی نون سے شین الگ ہونے کی پیش گوئی کو نون لیگ کے رہنما ہر روز ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کر جھٹلاتے تھے۔ اسی طرح زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال تھا کہ شیخ رشید ایسی پیش گوئیاں صرف میڈیا کی توجہ لینے کے لیے کرتے ہیں، جبکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ شہباز شریف یہ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں ووٹ بینک نواز شریف کا ہے، شہباز شریف کا نہیں۔ اس لیے یہ شیخ رشید کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ ایک انٹرویو میں شیخ رشید سے پوچھا گیا کہ شیخ صاحب، آپ نون سے شین الگ ہونے کی باتیں کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ ایسا ہوتا نظر تو نہیں آتا۔ تو اس پر شیخ رشید کہنے لگے کہ نون سے شین الگ ہونے کا مطلب وہ نہیں جو لوگ سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شین شہباز نہیں، شین شاہد خاقان بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس پر بھی یقین محال نظر آیا، کیونکہ شاہد خاقان کو نواز شریف کے قریب ترین رہنماؤں میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ نواز شریف کے لیے کوئی اگر سب سے قابل اعتبار لیگی رہنما بھی تھا تو وہ بھی شاہد خاقان عباسی ہی تھے۔ اس کا اندازہ اس سے ہی لگا لیں کہ جو نون لیگ اقتدار اور اختیار اپنے خاندان سے باہر نہیں جانے دیتی، اسی نون لیگ نے شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنایا۔ جب 2017 میں پاناما لیکس کے فیصلے کے نتیجے میں نواز شریف کی حکومت ختم کی گئی، لیکن ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ رشید کی یہ سیاسی پیش گوئی میڈیا کی توجہ کا مرکز تو رہی، لیکن رجیم چینج آپریشن کے بعد
शेख रशीद की ये पेशगोई भी अपनी मौत आप ही मर गई, लेकिन अब हमें हालात इस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ रोज़ कबल फैसल वाउडा ने इंकशाफ किया कि शाहिद खाकान अब्बासी कौमी असम्बली की नशिस्त से मुस्ताफ़ी होने वाले हैं। नाजरीन, अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे ज़राए के मुताबिक नून लीग के कुछ इलेक्टिबल्स का एक गिरोह तश्कील पा रहा है जो शाहिद खाकान अब्बासी के साथ मिलने वाला है। ऐन मुमकिन है इसमें चौधरी निसार को भी शामिल कर लिया जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि आले शरीफ की छतरी में सियासत ना करने पर सबसे पहले चौधरी निसार ने ही बगावत की थी। अब नून लीग की सीनियर क़यादत ने नवाज शरीफ के सामने यही मौक़िफ़ अपनाया है कि लोगों की लान तान खानी हो या सियासी सज़ाएँ भुगतनी हो तो हम भुगतें, जबकि पार्टी के अहम ओहदे वज़ारत आला और वज़ारत उज़्मा मरियम और हमज़ा तक ही रहेगी, जो इन्हें मंजूर नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी और नवाज शरीफ में तल्ख़ कलामी की खबरें भी मंजर आम पर आईं, जब शाहिद खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ को वापस आकर पार्टी की क़यादत संभालने का मशवरा दिया और नवाज शरीफ खफा हो गए और शाहिद खाकान गुस्से से मीटिंग छोड़कर चले गए। ख्वाजा साद रफ़ीक भी अपने एक ट्वीट में मोरूसियत का रोना रोते दिखाई दिए। इसके बावजूद इस वक्त भी नवाज शरीफ लंदन में बैठकर मरियम की क़यादत में पार्टी को मुनज़्ज़म करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। इसलिए कभी राना सनाउल्लाह को लंदन बुलाया जाता है तो कभी अता तारड़ की ऑनलाइन खिंचाई की जाती है। नाजरीन, अगर शाहिद खाकान अब्बासी की क़यादत में नून से शीन अलग हो गई तो यकीनन मुस्लिम लीग नून और बिलखसूस मरियम के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, जिसका असर आइंदा आम इंतखाबात में भी नज़र आएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शाहिद खाकान अब्बासी किस सपोर्ट से ये कदम उठाने वाले हैं और फैसल वाउडा को शाहिद खाकान के मुमकिना इस्तीफ़े की खबर किसने दी? वो कौन है जो केसी से बरियत के बावजूद मरियम को वज़ारत उज़्मा पर नहीं देखना चाहता? इन सवालात का जवाब मैं भी तलाश करती हूँ और आप भी करें। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये आजिज़ाना काविश पसंद आई हो तो बराह करम इंसाफ डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कीजिए। इस पैगाम को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपकी राय के लिए कमेंट बॉक्स हाजिर है। अल्लाह हाफिज़।